اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تمہیں ان بچوں اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ اپنی محنت اور لگن سے اپنی تعلیم کے اندر مشغولیت کے ساتھ اچھے نمبرات حاصل کیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ مقام دے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پیرنٹس والدین کو بھی ہمہ وقت اس طرف متوجہ ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ نے اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے، ہر انسان خواہش مند ہے کہ مجھے اچھی زندگی ملی، چاہے جاہل ہو، عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، غریب ہو، امیر ہو، جیسا بھی ہو، ان سب کی خواہش یہ ہوتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے اچھی زندگی ملی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا دار الاسباب بنایا ہے، اسباب کے تحت اس کا نظام رکھا ہے۔ اب رہی بات دنیا میں کمال حاصل کرنے کا، عزت ملنے کا، تو اس کے دو راستے زیادہ تر اختیار کیے جاتے ہیں، اور یہی دو زیادہ راستے مفید ہیں۔ پہلا علم ہے اور دوسری چیز مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ، میں دنیا میں مال کماؤں یا علم کماؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھو مال کماؤ گے، دنیا میں مال کے ذریعے سے اللہ نوازے گا تو تمہیں ہمیشہ ڈر رہے گا کہیں مال چوری نہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں جب تم علم کماؤ گے تمہیں چوری کا ڈر نہیں رہے گا، ڈاکہ ڈالنے کا ڈر نہیں رہے گا، دھوکہ کھانے کا ڈر نہیں رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ مال کے بارے میں دو سوال پوچھیں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ لیکن جب علم کی باری آئے گی اللہ یہ نہیں پوچھے گی کہاں سے حاصل کیا یا کہاں پر خرچ کیا، بلکہ اللہ یہ پوچھے گا اپنے علم پر کتنا عمل کی۔ ایک ہی سوال ہوگا۔ علماء نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے موافق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم کو ترجیح دی۔ مال سے تم دنیا کی نعمتیں خرید سکتے ہو، مال سے تم چشمہ خرید سکتے ہو لیکن نیند نہیں خرید سکتے، مال سے تم اچھی نرم بستر خرید سکتے ہو لیکن نیند نہیں خرید سکتے، چشمہ خرید سکتے ہو لیکن بینائی نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح مال سے دنیا میں ہر چیز پوری نہیں ہوتی، مگر علم سے اللہ ہر چیز کو پوری فرما دیتا ہے۔ آخرت میں بھی ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے۔ علماء نے لکھا کہ کوئی بھی علم ہو، دین کا علم مقدم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا علم مقدم جو ہے وہ دین کا ہے۔ دنیاوی علم بھی ہماری ضروریات زندگی میں ہے، ان کو حاصل کرتا ہے، ان کے بغیر بھی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، علماء نے لکھا کہ علم جو بھی حاصل کیا جائے اس پر عمل ہونی چاہیے۔ علم کے ذریعے سے اللہ بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ ہمارے استاد محترم پڑھنے کے زمانے میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اچانک ذہن میں آ گئی، کسی بادشاہ کا جو ہے واقعہ ہے کہ دلی کا ایک بادشاہ تھا، ان کے رعایا، ان کی حکومت میں رعایا کو پریشان کی جاتی تھی، رعایا پریشان تھا، ایک بازار لگا کرتا تھا، اس بازار کا سب سے آخری آدمی جو ہوتا تھا، کچھ لوگوں نے ایسا انتظام فرمایا تھا شام کے وقت جب وہ لوگ بازار سے نکل جاتے، جو آخری آدمی ہوتا اس کو ایک کنویں بوری کے اندر گرا دیا کرتا تھا، اور اسی کو بوری کے بعد ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے فروخت کیا کرتا۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات پہنچی کہ آپ کے حکومت میں آپ کی رعایا کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ اس کی تحقیق کے لیے خود
اس بازار میں نکل پڑے بغیر تاج پوش کے. معلوم نہیں ہوتا تھا بادشاہ ہے یا کوئی بڑا شخص ہے یا جاہل ہے, کسی کو احساس نہیں ہوا. آخری شخص بادشاہ خود اس دن گزرا اور اسے حسب معمول اس بوری کے اندر اتار دیا گیا, کنویں میں اتار دیا گیا. لیکن 2 دن تک بادشاہ اسی میں رہا اور ان لوگوں کا نظام یہ تھا, ایک بوڑھی عورت کو متعین کر رکھا تھا, 2 دن تک کھانے پینے کا انتظام کرتی, تیسرے دن جو ہے اسے قتل کر دیا جاتا. بوڑھی عورت اس بوری کے اندر اس بادشاہ کے سامنے کھانا لے کر آئی. بوڑھی عورت سے بادشاہ سلامت کہنے لگے, تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں, کہا اس وقت کا بادشاہ میں ہی ہوں, میرے ساتھ ہی معاملہ. کہا بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے اپنی جان کی فکر ہے. یہ لوگ مجھے بھی جو ہے تہس نہس کر دیتے اگر میں ان کی فرما برداری نہ کی. کہا ایسا کرو, تم اپنے پال کے اندر ایک سوئی لے کر کے آؤ. بادشاہ چونکہ پڑھا لکھا تھا اور اللہ نے ہنر عطا فرمائی تھی, کپڑے کے اوپر نقش و نگار کیا کرتا تھا. کہا اس بات پر بوڑھی عورت راضی ہو گئی, سوئی لے کر آئے. جب سوئی ایک کرس لے کر کے ان کے پاس آئی, اپنے پال میں گوند کر لائی تھی, لا کر بادشاہ کو دے دیے. بادشاہ اپنی تہمت کو پھاڑ کر, لوگی کو پھاڑ کر, ان کے دھاگے نکال کر ریڈی کر رکھتا تھا. اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے بادشاہ سلامت, اے اماں تو اپنی ساڑی کا ایک پلو میری طرف کر دے. اور وہ پلو جیسے ہی کی, بادشاہ سلامت اس پر لکھنا شروع کیے. یہ بوڑھی عورت جب تمہیں دربار میں مل جائے, اسے دنیا میں جتنی چاہو دولت دے دو, جو مانگے دے دو, اور میری خبر سنو, میں اس کنویں کے اندر, فلاں بازار کے اندر, میں اس بوری کے اندر میں ہوں, جو محسوس نہیں ہوتا دیکھنے میں, اس میں میں جو ہے ان بیوقوفوں کے, ان نالائقوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہوں. جیسے بوڑھی عورت جاتی ہے بادشاہ کے دربار میں, ان کو جو ہے انعام سے نوازا جاتا ہے اور ان کی فوج آ کر اس بادشاہ کو تلاش کرتی ہے. اس جگہ کو تلاش کرنے کے بعد جب تلاش کیا جاتا ہے, کنویں کے اندر بادشاہ سلامت ملتا ہے اور ان کو نکالا جاتا ہے. علماء نے لکھا کہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے, اس بادشاہ کی جان صرف اور صرف اس کی علم کی وجہ سے, ان کے ہنر کی وجہ سے, اللہ نے جو ان کو علم دیا تھا, اس علم کے بدولت انہوں نے لکھا, جس کی وجہ سے رعایا آ کر ان کی جان بچا لی. اسی طرح دنیا میں علم جو ہے ہر طرح سے جو ہے اپنے ساتھی کا رفتر ہوتا ہے, پڑھنے والے کا معین و مددگار ہوتا ہے. میرے دوستو, آپ نے سنا ہوگا آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی, اللہ نے وجود بخشا, تو شیطان کو بہت علم تھا. اللہ نے شیطان سے کہا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم, کہ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم, کہ مردود نکل جائے یہاں سے. علماء نے لکھا کہ اس آیت کے تحت, اور جو ہے جہاں تک تجربے میں بھی بات آئی, کہ استاد محترم مولانا ضمیر احمد رشادی صاحب بھی انشاءاللہ اس کے تعلق سے باتیں کریں گے, علم و تربیت کے تعلق سے. علماء نے لکھا ہے اللہ نے شیطان سے کہا نکل جا. شیطان کے پاس علم تھا, شیطان کے پاس عبادت کا ذخیرہ جو موجود تھا, لیکن اللہ کی فرمانبرداری کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے کہا تمہارے علم تباہ و برباد ہو گئے. فخرج منہا فإنک رجیم, کہ مردود تو نکل جا, تو مردود ہو گیا, تو نالائق ہو گیا. اسی طرح آج ہمارے پاس علم بہت ہے, لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز ہمارا اخلاق ہونا چاہیے. کیسا اخلاق ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کی وجہ سے لوگ راتوں رات عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے مقام, عبادت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. کیسا اخلاص اخلاق ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اخلاق کے بلند مرتبے پر گئے, تربیت کے اعلیٰ مقام پر گئے. کیسا اخلاق ہونا چاہیے؟ فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ, کسی سے غلطی ہو جائے معاف کر دو. اور اسی طرح فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, معافی نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ ان کے لیے جو اللہ سے استغفار بھی کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور ان کو اپنے کاموں
کاموں میں شریک بھی کر دیا کرو. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. کوئی تمہیں تکلیف دے ان کے ساتھ جو ہے خوشی کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کرو. کیا ہوگا؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. جو تمہارا دشمن ہو چکا تھا, جو تمہارے خلاف ہو چکا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمہارا جگری یار بنا دے گا, تمہارا دوست بنا دے گا. میرے دوستوں, علم کے ساتھ جو ہے اس پر ڈھلنا بھی ہے. آج معمول دیکھا جائے علم کی دنیا میں کمی نہیں ہے, علم کی دنیا میں کمی نہیں ہے. لوگ بہت سارے دنیاوی علم بھی حاصل کر چکے ہیں, دینی علم میں بھی اعلیٰ مقام ہے, لیکن معاشرے کی حالت دیکھی جائے اچھے خاصے پڑھے لکھی عورتیں ہوں, پڑھے لکھی بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں, بھائی ہوں, 2 سال 3 سال شادی ہوا ان کا رشتہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ بیوی بھی ٹیچر ہے, مرد بھی الحمدللہ بہت کچھ پڑھا لکھا ہے, دنیاوی صلاحیت میں BA کر کے ڈگری ہے, پھر بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اور اس طرح کے حالات زیادہ پائے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے علم تو ہے لیکن علم کے ساتھ اخلاق کی تربیت کی کمی ہے, تعلیم کے ساتھ تربیت کی کمی ہے, برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم ہو چکی ہے, علم سے انا کو آ چکی ہے, علم سے جو ہے ان کے اندر خشوع اور خضوع نہیں آیا ہے. تو علم کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے, اور اس تربیت کے لیے میری ماں بہنوں آپ کا سب سے بڑا کردار ہے, آپ کا سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے بنگال کا سفر کیا. بنگال کے سفر میں لاکھوں لوگوں نے آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا, آپ کے چہرے کی بشاشت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. 70,000 سے زائد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, توبہ کی بیعت کی. پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نامہ برقاسم لکھتے اپنی کتاب میں 70,000 سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کی, اور بہت لوگوں نے جو ہے آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں چہرے پر خوشی ہے, مسکراتے ہیں. سفر سے واپسی کے بعد اماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوشی کس بات سے ہے؟ کہتے امی آپ کو معلوم نہیں, آج یہ جو سفر تھا میرا بنگال کا سفر تھا, لاکھوں لوگوں نے مجھے دیکھ کر اسلام قبول کر لیے, لاکھوں لوگوں 70,000 سے زائد لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کی کہ میں گناہ نہیں کروں گا, میں فلاں کام سے رک جاؤں گا. کہتے بیٹا اس میں تیری خوشی کی کیا بات ہے, یہ تیری کرامت نہیں, یہ تو میری کرامت ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے چونک جاتے ہیں. کہتے کیا بات ہے؟ کہتے بیٹا جب سے تو میرے پیٹ میں تھا میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتی تھی, میں قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر کبھی نہیں رہتی تھی. جب تیری جو ہے ولادت ہو گئی, جب تو دودھ پیتا تھا بغیر وضو کے میں نے کبھی تجھے دودھ نہیں پیتا. اسی طرح ایک واقعہ بتاتا ہوں. خواجہ قطب جو ہے ایک بزرگ گزرے گئے, غالباً خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گئے کہ کوئی دوسرے بزرگ گئے. کہتے ان کی ماں نے والد بچپن میں اسے مدرسہ چھوڑا اور ارادہ کر لیتی جب تک بیٹا حافظ نہ بن جائے, جب تک بیٹا مکمل نہ کر لے اس وقت تک میرے دروازے پر ان کو آنے کی اجازت نہیں. کہتے ایک دن بچہ آ گیا چھٹی لے کر, بڑی مشکل سے دروازہ کھٹکھٹایا, کون ہے؟ کہتے ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں. ماں کہتی میرا بھی ایک بیٹا تھا جس کو میں نے مدرسے میں چھوڑ آئی تھی, وہ حافظ بن کر ہی آئے گا. ماں سخت ہوئی, دروازہ نہیں کھولی, بیٹا سن کر واپس چلا گیا. جیسے ہی راستے میں جو اپنے راستے سے گزر رہا تھا ماں دروازہ کھولتی گئی, جانتی ہے میرا بیٹا ہے لیکن دروازہ کھولتی گئی, دیکھتے ہیں ریٹرن واپس تمہیں مدرسے کی طرف چلا گیا. علماء نے لکھا ہے اس کی برکت تھی کہ جب واپس آیا تو حافظ قرآن بن گئے. میرے دوستوں, میری ماں اور بہنوں, آپ کا کردار سب سے اعلیٰ ہے اس معاملے میں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کہ ایمان والوں خود کو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر ہوگا, انسان ہوں گے, والحجارہ اس ایسے آگ سے بچاؤ. اس لیے میری ماں بہنوں آپ تعلیم میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت آگے ہیں. بچوں کے اخلاق اور
اور تربیت میں ان کے لیے آگے بڑھیے، ان کو جو ہے ایسا بنائیے، ایسا ان کے اوپر محنت ہونی چاہیے اخلاق کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، کہ لوگ اگزامپل دیں، مثال پیش کریں کہ دیکھو فلاں کا بیٹا ہے کتنا اخلاق میں اعلیٰ ہے، فلاں کا بچہ ہے کردار میں کتنا اچھا ہے، اسے دیکھ کر نصیحت حاصل کرو۔ اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں اور بچیوں سنو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صحبت صالح پورا سامنے کنر، صحبت صالح پورا کالے کنر، اچھی صحبت میں بیٹھو گے، اچھی صحبت اختیار کرو گے، اچھے بنو گے، اگر بری صحبت میں بیٹھو گے، برا صحبت اختیار کرو گے، برے کے ساتھ رہو گے، برے بنو گے۔ اچھا اگر بننا ہے خود چوائس کرو، خود پسند کرو اچھے آدمی کو، اچھی کردار والے کو۔ کہا جاتا ہے جو درخت اچھا ہوتا ہے، پھل اچھا لیتا ہو، اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کے لیے جو ہے لوگ محنت کرتے ہیں، پانی پہنچاتے ہیں، ان کی دوائیاں، ان کے اخراجات کو جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اچھا ہوتا ہے، جو بچہ اخلاق اور کردار میں بلند ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جس طرح جو ہے جھاڑ کو، درخت کو اللہ زمین میں جما دیتا ہے، اسی طرح اس بندے کو اللہ اس دنیا میں ان کی محبت کو جما دیتا ہے۔ کہ میرے بھائیوں اور میرے بچیوں، میرے بچوں، پردے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی درست کریں، اور علم اس کو کہا جاتا ہے جس پر عمل کے بغیر چارہ نہ ہو۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم تو ایسی چیز ہے جس پر عمل کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیں، علم ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک، نہر سے نہر تک سیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی علم ہو، کیسا بھی علم ہو، اس کی تلاش کرنی چاہیے، اس کی گہرائی تک پہنچنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے سب سے مقدم علم دین ہے، لیکن دنیاوی علم بھی جو بھی ہو ان کی تلاش جو ہے ان کو اخیر تک کرنا چاہیے، آدھے بولے چھوڑ چھاڑ کر نہیں، بلکہ اس کو مکمل کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے ایک آدمی سگریٹ نوشی کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اور سگریٹ کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے یہ جان کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ موت کا سبب بن جاتا ہے، جان اس سے جو ہے چلی جاتی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک آدمی منع کرتا ہے بیٹا یہ نہیں پینا، سگریٹ ہے، بیڑی ہے نہیں پینا، تمباکو ہے نہیں کھانا، لیکن بعد میں خود وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، تھوڑے دن کے بعد خود پینے لگ جاتا ہے، تھوڑے دن کے بعد خود استعمال کرنے لگتا ہے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علم نہیں، یہ علم کے بعد گمراہی۔ علم تو وہ ہے جس پر عمل کیے بغیر چارہ نہ ہو، ایسا علم جس کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کی جائے۔ دنیاوی علم ایسی نہیں ہے جو بدنظر بنا دے، دنیاوی علم ایسی نہیں ہے جو آپ کو گمراہ کر دے، دنیاوی علم ایسی نہیں ہے جو تباہ و برباد کر دے، بلکہ علم کوئی بھی ہو اس کے ذریعے سے اللہ خیر کا راستہ فرما دیتا ہے۔ میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا جو ترجمہ لکھا گیا انگریزی زبان میں، ایک شخص لکھا، پتھل ایسا کچھ نام تھا اس کا، کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ انگریزی زبان پر انہوں نے، زبان انگریزی میں اتنی مہارت، اتنی لیاقت تھی کہ انہوں نے انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھا۔ یہ قرآن کا الگ معجزہ ہے، جو قرآن کو پڑھے، غور کرے، سوچے، سمجھے، قرآن اس کو ضرور ایمان میں داخل کرنے کا۔ کہتے ہیں سب سے پہلا شخص جنہوں نے قرآن کا ترجمہ عربی زبان میں لکھا وہ ایک کافر تھا، پتھل نام تھا۔ کہتے اپنے زور پر تو لکھ لیا، اور جب لکھتے لکھتے کامیابی کو پہنچا تو خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر دیا۔ میرے دوستو، اگرچہ انگریزی زبان ہے، اگرچہ ہندی ہے، یہ دوسری زبان ہے، دنیاوی علم بیکار نہیں ہے، یہ بہت اچھی علم ہے، یہ بھی اس کے ذریعے سے ہم کو جو ہے اپنے رب کو بھی تلاشنا ہے، اسباب اپنی ضروریات زندگی کو بھی تلاشنا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اس قابل ہو جائیں کہ انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھ لیں تبھی تلاش کرنا ہے۔ اس لیے اپنے علم کو مکمل کیجیے، اپنے علم پر جمیے، جڑیے، اور علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ ماں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ جتنا آپ بچوں کو علم پر محنت کرتے ہیں اتنا ہی آپ اخلاق پر، ان پر عمل پر، ان کی تربیت پر کوشش کیجیے، محنت کیجیے۔
वजह से बच्चा डिग्री हासिल कर सकता है, बीए कर सकता है, आलिम हाफिज बन सकता है। आपकी मेहनत और आपकी लगन से बच्चा अखलाक में बुलंद क्यों नहीं बन सकता? जरूर बनेगा। भाई आपकी बात को इसी बात पर खत्म करता हूँ। आपसे दुआ, अल्लाह से दुआ में अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बातें मैंने कही है अगर इसमें कुछ कमी कोताही हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना। शुक्रिया इमाम हलगरी जामिया मस्जिद, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अल्लाह ताला से ये दुआ है जो भी नसीहत